شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ثبوت دیں اور دل لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو اور مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا۔ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں۔ ہم اگر دنیا کے اندر مٹی بھی بنے تو رب کی طلب کے لیے بنے۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں۔ یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ میرے عزیز نہال بہار کے سنی غیور مسلمانوں، آج کے جمعے کا بیان کے اندر میرا ٹاپک، میرا موضوع، میرا عنوان یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ نیکسٹ جمعے کے بعد آپ حضرات رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ رمضان پوری رحمت، پوری شان اور پوری شوکت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان روبرو ہوگا۔ رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، شیاطین کو جکڑ کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ رب کی رحمت بندوں کے قریب ہوگی۔ اب ایسے رمضان جو اتنی بڑی عنایتیں اور برکتیں لے کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کیسے کرنا ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کو ضیف الرحمان کہا جاتا ہے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ جب ضیف الرحمان کہا تو رحمان کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے گھر آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار تشریف لائے، آپ کے گھر آپ کا کوئی بہت عزیز تشریف لائے، تو جب کوئی عزیز تشریف لاتا ہے تو گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر پر پینٹ کیا جاتا ہے، کوڑا کچرا پڑا ہو اس کو صاف کیا جاتا ہے، کپڑے ادھر ادھر پڑے ہوں ان کو طے بنا کر کے ایک جگہ رکھا جاتا ہے، گھر کے در و دیوار کو ایسا کیا جاتا ہے تاکہ آنے والا مہمان گھر کے اندر آنے کے بعد تکلیف محسوس نہ کرے۔ وہ یہ کہے کہ جس کے گھر گیا تھا بڑا پاک صاف بندہ تھا۔ وہ مہمان آنے کے بعد کہے کہ میں جس کے گھر گیا تھا اس کا گھر کے اندر کچرا نہیں تھا، بلکہ اس کا گھر بہت کلین تھا، اس کا گھر بہت صاف تھا، اس کا گھر بہت صاف و شفاف تھا۔ ایسے ہی سمجھو کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، دنیا کا مہمان۔ دنیا کا مہمان دنیا کے اندر کہے گا، لیکن یہ رب کا جو مہمان آ رہا ہے، یہ رب کا مہمان آئے تو اس سے پہلے دل کے کچرے کو صاف کر لو۔ یہ مہمان آئے اس سے پہلے اپنے دماغ کے کچرے کو صاف کر لو۔ یہ رمضان رحمان کا مہینہ، یہ مہمان رمضان جو آئے تمہارے پاس، اگر گناہوں میں مبتلا ہو تو گناہوں کے کچرے کو نکال کر کے پھینک دو۔ دل کی دنیا
اور دل کی آبادی کو ایسے صاف و شفاف کر لو جیسے کہ دل کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا بھی آنے والا مہمان تمہاری تعریف کرے گا کہ فلاں کے گھر گیا تھا, بڑا پاک و صاف تھا, اس کا گھر بالکل کلین تھا. لیکن جب رب کا مہمان آئے گا تو رب کا مہمان اپنے رب کی بارگاہ میں کہے گا, مولا تیرے فلاں بندے کے گھر گیا تھا, فلاں کے گھر گیا تھا, میں نے اس کے دل کی دنیا کو دیکھا کہ اس کے دل کی دنیا تو گناہوں سے پاک و صاف نظر آ رہی. سنو, اور یہ رحمان کا رمضان جو مہمان بن کر کے آ رہا ہے, ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے, بلکہ ایک قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن کے عالم میں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ایک سفید لباس, بالکل گورے چٹے کپڑوں کے اندر ایک نوجوان آئے گا. رب کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہوگا, گناہگار ہوگا, وہ آ کر کے مقدمہ کرے گا, رب کی بارگاہ کی عدالت میں مقدمہ لگائے گا اور کہے گا, مولا یہ جو فلاں بندہ ہے, میں اس کے پاس مہمان بن کر کے گیا تھا, لیکن اس نے میری کوئی خاطر تواضع نہ کی, اس نے میری مہمان نوازی نہ کی, اس نے مجھے اگنور کیا. میں بار بار اس کے پاس جاتا رہا, لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ کہی. اے مولا, اس نے مہمان کی مہمان نوازی نہ کی, مولا تو اسے جہنم میں ڈال. وہ بندہ کہے گا, اے نوجوان تو کون ہے, میں تجھے نہیں جانتا, میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. ارے دنیا کے اندر میرا گھر رہا, تو میرے گھر کبھی نہیں آیا, میں تجھے پہچانتا تک نہیں ہوں, اور تو کون ہے, کہاں سے ہے؟ تو کہتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, مقدمہ لگاتا ہے کہ میں بار بار اس کے گھر گیا, لیکن میں تجھے نہیں جانتا. رب کی بارگاہ میں کہے گا, مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں اسے نہیں پہچانتا, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ بار بار جانے کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن میں نہیں جانتا. وہ کہے گا, اے شخص میں وہی ہوں کہ ہر سال شعبان کے مہینے کے بعد جب رمضان کا چاند دکھتا تھا تو میں رمضان کا مہینہ ہوں, اور ہر سال تیرے پاس مہمان بن کر کے آتا تھا. تو کھانے میں مشغول رہا, تو نے میری بے قدری کی, تو نے رمضان کے میرے روزے نہ رکھے, تو نے میری بے قدری کی. میرے مہینے کے اندر تراویح ہوتی تھی, قرآن پڑھا جاتا تھا, لیکن تو نے میری بے قدری کی. سن, جب مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی جاتی تو اسے اچھا پھل نہیں ملتا ہے, اسے اچھا تحفہ نہیں ملتا ہے. رب قدیر فرمائے گا, اے شخص کیا تو نے ایسا کیا کہ تیرے پاس یہ آیا تھا, تو نے مہمان نوازی نہیں کی؟ کہے گا, ہاں مولا یہ تو میں نے کیا ہے, یہ تو میں نے گناہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کل تیری عدالت میں ایسے معاملات پیش کیے جائیں گے. رب قدیر فرمائے گا, مہمان کی مہمان نوازی نہیں کیا, جو رمضان آیا تھا پکڑ کر کے جہنم میں ڈال. آپ اور ہم سوچیں گے, اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان جو ہمارے پاس آ رہا ہے کتنا عظیم اور مرتبت اور کتنی فضیلتیں لے کر کے آ رہا ہے. آپ کو اندازہ نہ ہوگا, اس سے آنے سے پہلے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ تیاری کرنا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رمضان جب آ رہا ہے تو ہمیں تیاری کیسے کرنا ہے. تیاری کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو رمضان آئے گا, کھجور کے ڈبے لائیں گے, رمضان آئے گا تو رمضان کے آنے سے پہلے سحری کے لیے انتظامات کریں گے, رمضان آئے گا رمضان سے آنے سے پہلے فروٹ کا انتظام کریں گے, اپنے گھروں میں پھل لا کر کے رکھیں گے, سحری کا انتظام ہو جائے گا, افطار کا انتظام ہو جائے گا. یہ انتظام بعد میں کرنا, پہلے جو دل کی دنیا یہ بدل چکی ہے, دل کی دنیا کے اندر جو گناہ اثر کر چکے ہیں, یہ دل جو گناہوں کا گہوارہ بن چکا ہے, اے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں, پہلے دل کی دنیا کو صاف کرو. رمضان سے آنے سے پہلے یہ اپنے دل کی دنیا کو ایسے پاک و صاف کر لو جیسے کہ اس دل کے اندر کوئی گناہ تھا ہی نہیں, جیسے کبھی گناہ کی طرف گئے ہی نہیں تھے. اور قسم خدا کی, جب رمضان کی آمد سے پہلے دل کی دنیا کو سجا لیا, جب رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری اس طرح سے کر لی کہ ارادہ یہ کیا کہ جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کے کمپلیٹ 30 روزے رکھیں گے. رمضان آئے گا تو یہ ارادہ کر لیا تیاری کرنے میں کہ جب تراویح نماز عشاء کے بعد تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے
تو انشاءاللہ پورا قرآن تراویح کے اندر سنیں گے۔ یہ ارادہ کر لیا کہ رمضان آئے گا تو گھر کے اندر ٹی وی ہوں گی، بالکل لوک کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ارادہ کر لیا کہ رمضان آئے گا تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر کوئی ناچ گانا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ارادہ کر لیا بڑے بوڑھوں نے کہ میرے گھر کے اندر میرے بچوں کے پاس جن جن کے موبائل ہیں، وہ جو اپنے موبائلوں میں گانا بجاتا ہے، اس باپ نے اگر یہ ارادہ کیا رمضان سے آنے سے پہلے کہ میں اپنے تمام بچوں کو جمع کر کر کے تنبیہ کروں گا، نصیحت کروں گا، اے میرے بیٹا سنو، یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تمہیں اپنے موبائل کے اندر گانا نہیں بجانا ہے، تمہیں اپنے موبائل کے اندر کوئی سیریل نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اپنے موبائل کے اندر کوئی فحش گوئی نہیں کرنا ہے۔ ارے ارادہ یہ کرو، اپنے بچوں سے کہو بیٹا رمضان آ رہا ہے، سنو، تمہیں رمضان کے اندر قرآن پڑھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، تمہیں رمضان کے اندر اگر موبائل میں کچھ سننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے۔ رمضان آ رہا ہے بیٹا سنو، اگر کچھ دیکھنا ہے تو تمہیں کچھ فحش گوئی اور لہو و لعب نہیں دیکھنا، بلکہ تمہیں اللہ کا کلام سننا ہے اور علماء کی تقریروں کو سننا ہے۔ ایسے ہی آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اور آپ کس طرح سے تیاری کریں، اور جو تیاری کرتا ہے رمضان کا ادب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا رب اسے محروم کر دے، ایسا نہیں ہے کہ میرا رب اسے عطا نہ کرے، بلکہ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مجوسی رہتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، آگ کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اس کا استقبال، اس کا ویلکم، اس کا خیر مقدم، اس کا سواگت اس انداز سے کرتا کہ روزے تو نہیں رکھتا تھا، لیکن البتہ وہ رمضان کے مہینے میں روڈوں پر کھاتا نہیں تھا، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کا اتنا ان کی عزت کو اپنے پیش نظر رکھتا کہ کبھی گلی کوچوں کے اندر کچھ کھاتا نہیں تھا۔ ایک دن بازار گیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ میں تھا، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے گیا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیٹے نے بازار سے مارکیٹ سے ایک چیز لی کھانے کی اور بازار کے اندر کھانے لگا، باپ کو غصہ آیا، ایک زوردار تماچا اپنے بیٹے کے گال پر مارا اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان بھوکا رہتا ہے، تو ان کے سامنے کیسے کھا رہا ہے؟ تجھے شرم و حیا نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ ایک تماچا زوردار گال پر مارا اور کان پکڑ کے گھر لے گیا۔ جب گھر لے جا کر کے گیا، جب پورا مسلسل گزر گیا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی موت مر گیا۔ مرنے کے بعد جب ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا تو ماشاءاللہ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ بولو زور سے، جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اس اللہ والے نے پوچھا اے شخص ذرا یہ تو بتا آخر تیرے جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، صدر صاحب چندے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، پنکھے لگنا ہے اس کے لیے اعلان بھی کیا تھا، اور قالین مسجد کے اندر بچھنا ہے تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اور جو اپنی طرف سے قالین وغیرہ 1 صف 2 صف 3 صف اگر دینا چاہے تو وہ حضرات بھی اپنے اعتبار سے اعلان کر سکتے ہیں، مجھے بتا دیں یا قاری ظاہر صاحب کو بتا دیں یا کمیٹی کے کسی ممبر کو بتا دیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس کا استقبال اس طرح سے بھی کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ رمضان سے آمد سے پہلے ہی وہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو، اور صدقہ جاریہ اس لیے سے ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب آپ حضرات کو پہنچے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور الصدقہ تطفئ النار، صدقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے، آگ کو ایسے بجھاتی ہے کہ کوئی بندہ مومن ہے اور وہ مبتلا پریشانیوں میں مبتلا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، صرف موت نہیں جاتی ہے ورنہ اس کے ذریعے سے موت کے علاوہ ہر چیز اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ تو میں ذکر رہا تھا اس مجوسی کا واقعہ، اپنے بیٹوں کو زوردار تماچا مارا، کان پکڑ کر گھر لے گیا،
इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद ख्वाब में देखा एक अल्लाह वाले ने कि जन्नत में टहल रहा था। कहा कि जन्नत में जाने की वजह क्या है, तू तो मुसलमान भी नहीं था, तेरे पास तो ईमान नहीं था, आखिर तू जन्नत में कैसे घूम रहा है? तो वो बोला, सुन, जन्नत में जाने वाला कोई दूसरा अमल मेरे पास नहीं है, बल्कि जब मुसलमानों का रमजान का महीना करीब आता तो मैं करीब आने से पहले पहले रमजान के महीने के अंदर कुछ खाता पीता नहीं था मुसलमानों के सामने। तो जब मेरे मरने का वक्त करीब हुआ तो एक सफेद लिबास में एक नौजवान मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। उसके हाथ में जन्नत की खुशबू थी, उसके हाथ में जन्नती लिबास था, उसके हाथ में जन्नती मशरूबात थे, उसके हाथ में जन्नती खाना था। मैंने उससे कहा, ए नौजवान, ये जन्नती खुशबू मुझे दे दे, ये जन्नती लिबास मुझे दे दे, ये जन्नती खाना मुझे दे दे। तो वो कहने लगा, हाँ तेरे लिए लेकर आया हूं, लेकिन सुन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे ऊपर इतना करम फरमाया है कि जब तू दुनिया के अंदर गुनाह करता रहा, आज तेरी मौत का वक्त करीब है, आज तू मरने की दहलीज पर है, आज तेरी सांसें अटक रही हैं, आज तू दुनिया से जाने वाला है, लेकिन सुन, तूने रमजान की कदर की है, तूने मेरी कदर की है। अब तुझे मरने से पहले रब की जानिब से हुक्म हुआ है कि कलमा पढ़ा दिया जाए, तुझे कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ लेगा। पूरी जिंदगी जो तूने गुनाह किए, पूरी जिंदगी जो रब की नाफरमानी की है, रब कदीर परवरदिगार आलम उन तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। उस बंदे ने जो मजूसी था, आगे का पुजारी था, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के हुक्म से उस बंदे मोमिन ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गया। मरने से पहले कलमा नसीब हो गया और कलमा नसीब हुआ तो उसे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। हम और आप सोचे, गौर करें, वो एक कलमा पढ़ने वाला नहीं था, वो गैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था, मुस्लिम नहीं था, लेकिन अदब इतना करता था रमजान का कि रमजान में खाता पीता नहीं था। रमजान में किसी मुसलमान रोजेदार के सामने उसके हलक के नीचे कोई पानी का कतरा ना उतरता था, उसके हलक के नीचे खाने का कोई टुकड़ा ना उतरता था। ये मुसलमानों, वो तो एक आग का पुजारी था, आग की परस्तिश करने वाला था। लेकिन आज हम और आप देखें, जब रमजान का महीना आता है तो न जाने कितने मुसलमान रोडों पर आपको सिगरेट पीते हुए मिलेंगे। जब रमजान का महीना आता है, न जाने कितने मुसलमान आपको बीड़ियों से धुआं उड़ाते हुए मिलेंगे, न जाने कितने मुसलमान आपको शॉप के अंदर समोसे और बिरयानी खाते हुए मिलेंगे, न जाने कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो न किसी रोजेदार की इज्जत का ख्याल करते हैं, न रमजान की हुर्मत का ख्याल करते हैं, और रमजान के महीने में खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान रमजान की इज्जत को तार तार करते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों सुनो, अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो अल्लाह के वास्ते रमजान के महीने में किसी रोजेदार के सामने ना खाओ। अगर तुम रोजा रखो, इसलिए कि ये रोजा छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि एक छोटी सी आग का अंगारा अगर आपके हाथ के ऊपर रख दिया जाए तो नानी याद आ जाएगी, जलकर राख हो जाओगे, तड़पते रहोगे, दिल बनाते रहोगे। लेकिन एक रोजा रमजान का जानबूझ करके छोड़ना, कयामत के दिन 900 साल उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। सिर्फ एक रोजा अगर छोड़ा 900 साल जहन्नम के अंदर जलेगा। तो ए रोजा न रखने वाले मुसलमान, तेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत है कि 900 साल तो जहन्नम के अंदर जल सके। आज छोटी छोटी चीजों की बुनियाद पर इंसान जो है बहाने बनाता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, मैं कैसे सुबह से शाम तक रोजा रख सकता हूं? ये रोजा रखने मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हिम्मत देता है। अरे एक 25, 30, 40, 50 साल के इंसान, तेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है, एक 6-7 साल का बच्चा, जब अल्लाह उसको अता करता है नेमत, जब मेरा रब उसके जहन में डालता है कि बच्चे तुझे रोजा रखना है, तो उस बच्चे की हिम्मत को देखो। अपनी माँ से कहता है, हे अम्मा जान, हे अम्मी जान, सुबह जब सहरी के लिए उठाओ तो मुझे उठा देना, कल रोजा रखूंगा। वो 7, 8, 9 साल 10 साल का बच्चा
اتنی ہمت کرتا ہے. یہ ہمت دینے والا کون ہے؟ یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے. اس لیے جو روزے کا بہانہ بناتے ہیں کہ بھوکا نہیں رہ جاتا، پیاسا نہیں رہ جاتا، ارے ارادہ کر لو، وہی رب تمہیں زندگی دیا ہے، وہی رب تمہیں سانسیں دیا ہے، وہی رب تمہیں چلنے کی طاقت دیا ہے، وہی رب تمہیں پیٹ دیا ہے، وہی رب تمہیں زبان دیا ہے، وہی رب تمہیں بولنے کے لیے زبان دیا ہے، وہی دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا ہے، وہی پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے. جو رب تمہیں سب کچھ دیا ہے وہ میرا رب تمہیں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی ہمت دیا تھا. لیکن ہاں اگر اتنی طاقت اور یہی ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں رکھنا ہے تو یہ یاد رکھیں ایک روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر 900 سال جہنم میں چلنا پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کس طرح سے اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ ایک روزہ رمضان کے مہینے میں اگر روزہ نہ رکھے تو اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا اس کا عذاب ہے. ایسے ہی میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، اس لیے رمضان کا مہینہ ہو روزے رکھو. اگر روزہ کسی نے نہیں رکھا ہے تو روزے دار کے سامنے نہ کھاؤ، روزے دار کے سامنے نہ پیو، روزے دار کے سامنے گل چھڑے نہ اڑاؤ، بلکہ رمضان کا ادب و احترام ہمیشہ کرو. ورنہ یقین جانو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب نہیں بن پائے گا، کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو بندے مومن خدا تبارک و تعالی کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، رب قدیر پروردگار عالم کے فرائض کو بجا لاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسمت کو بلند و بالا فرمائے. اور یہ بھی تھیوری اور تھنکنگ کو الگ رکھ دینا. جیسے کہ آج کچھ لوگ آ کر کے آپ کو گیان دیں گے، آپ کو لوگ بتائیں گے روزے وہ رکھتا ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں آپ سوال کریں گے، کوئی کہے گا کہ دیکھو مسلمان ایک مہینہ اس لیے روزے رکھتا ہے تاکہ ان کے اندر سے غربت و مفلسی دور ہو. میں کہتا ہوں مسلمان پوری دنیا کے اندر، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر مسلمان بھوکا رہ کر اتنی چیریٹی کرتا ہے، اتنا صدقہ کرتا ہے، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کرتا. اس لیے یہ ایسا نہیں کہ یہ تھنکنگ اور یہ سوچ اپنے مائنڈ کے اندر آپ بناؤ کہ نہیں روزے وہی رکھے گا جس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. روزے وہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو دیتا ہے پھر بھی وہ رب قدیر پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھوکا پیاسا رہ کر کے اس کا بندہ ہونے کا دعویٰ ثابت کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے. جب کوفہ تشریف لے گئے تو آپ قبرستان گئے. قبرستان جانے کے بعد قبرستان کے اندر گھوم رہے تھے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت کے انجام کی فکر کرتے ہیں تو وہ قبرستان جاتے ہیں تاکہ وہاں جانے کے بعد اپنی اوقات نظر آئے. قبرستان جا کر کے کھڑے ہو جائیے 2-4 منٹ اور اپنے حال پر سوچئے کہ ایک دن ہمیں یہاں آنا ہے. تو جو خیالات ذہنی میں جو بڑی بڑی چیزیں گھومتی رہتی ہیں نا، جو ذہن میں بڑی بڑی چیزیں گھومتی رہتی ہیں وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ایک دن مجھے مٹی میں مل جانا ہے، ایک دن مجھے اسی قبر کے اندر آ کر کے سونا ہے. حضرت علی کوفہ کے قبرستان کے اندر تھے. قبرستان کے اندر حضرت علی کے سامنے ایک نئی قبر تھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے مولا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے میں اس کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا سلوک نہیں کیا جا رہا. اللہ رب العزت نے حضرت علی کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت علی کی نگاہوں کے سامنے اور قبر کے سامنے جتنے پردے تھے سارے کھول دیے. حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر بھیانک آگ لگی ہوئی ہے اور جو قبر کے اندر بندہ لیٹا ہے وہ بہت عذاب میں مبتلا ہے. اس کے جسم کو سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو ڈنک مار رہے ہیں. اس کے جسم کا حال یہ ہے کہ اس کے جسم کو آگ جلا رہی ہے. حضرت علی کی روح کانپ گئی. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، مولا یہ کون بندہ ہے؟ اتنا فریاد ہی کر رہے تھے کہ وہ جلنے والا جو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا حضرت علی کی طرف آہ کر کے کہتا، اے علی رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب مجھے اس عذاب سے نجات دے دے. حضرت علی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تیرا بندہ جو عذاب میں مبتلا ہے اس کو معاف فرما دے. غیب سے آواز آئی، اے علی
اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو۔ حضرت علی نے کہا مولا اس نے گناہ کون سا ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر تیری جانب سے حکم ہے کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کروں؟ تو آواز آئی علی سنو، اس نے وہ گناہ کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو یہ بندہ رمضان کے مہینے میں پورا رمضان روزے نہیں رکھتا تھا، رمضان کے مہینے کو ایسے ہی پامال کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے علی اسی بنیاد پر اس کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ آپ اور ہم اندازہ لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مولا یہ اگرچہ گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، لیکن مجھ سے لو لگا رہا ہے، میرے بے قدیر پروردگار عالم میری لاج رکھ لے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب قدیر پروردگار عالم نے حضرت علی کی دعا کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب گناہوں کو معاف فرمایا تو رب قدیر پروردگار عالم نے حضرت علی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ ہم اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندے کے گناہ روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر اتنا عذاب ہو کہ اس کی قبر کے اندر آگ سے اس کو جلایا جا رہا ہو تو ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو عبرت لینا چاہیے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ انیس الواعظین ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جو حضرت علی کی میں نے پیش کی۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں رمضان کا ادب و احترام ہر حال میں کرو، اور رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ رمضان تو اتنی برکتیں لاتا ہے کہ جتنی رونق رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اور رمضان کے اندر چہل پہل ہو جاتی ہے وہ پورا سال آپ اگر کروڑوں خرچ کریں گے تب بھی نہیں ملے۔